بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا سبق شرح العقائد النسفیہ کے حوالے سے ہے۔ ہم سبھی طالبات کا شرح العقائد کے سبق میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے متن اور اس کتاب کے شارح کا جاننا اور ان کے نام و نسب کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے کتاب کے شارح کا تذکرہ کریں گے اور بعدہ اس کے متن کا تذکرہ کریں گے۔ کتاب کے نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتاب کا نام شرح العقائد النسفیہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب متن نہیں بلکہ اس کی شرح ہے۔ کتاب کے شارح کا نام مسعود ہے اور باپ کا نام عمر ہے، عبداللہ دادا کا نام ہے اور تفتزان کے رہنے والے ہیں۔ تو سلسلہ نسب یوں ہوا: مسعود بن عمر بن محمد بن عبداللہ تفتزان۔ آپ کی تاریخ پیدائش ماہ صفر، یکم ماہ صفر 712 ہجری بتلائی جاتی ہے، اور آپ ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان، اور اس میں ایک شہر یا گاؤں کا نام ہے تفتزان، وہاں آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ سرخش چلے گئے، وہاں اقامت فرمائی۔ دوسرا قول آپ کی پیدائش کا 722 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے یہی قول ذکر کیا جاتا ہے۔ وصال آپ کا 792 ہجری ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں سے زیادہ جو شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور جو مدارس میں داخل نصاب میں تہذیب ہے، اور دوسری مختصر المعانی ہے، اور تیسری شرح العقائد ہے۔ اب میں اس کے متن کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اس کے متن کا نام العقائد النسفیہ ہے۔ العقائد النسفیہ کے رائٹر اور مصنف کو نجم الملہ والدین کا لقب دیا جاتا ہے، اور ان کو مفتی الثقلین بھی کہتے ہیں۔ کنیت ان کی ابو حفص ہے، اور نام عمر بن محمد بن احمد نسفی۔ ان کی تاریخ پیدائش 12 جمادی الاولیٰ 461 ہجری، اور یہ ترکستان کے شہر نسف میں پیدا ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان کو نسفی کہا جاتا ہے۔ حضرت نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 101 ذکر کی جاتی ہے، اور یہ صاحب ہدایہ کے مشائخ یعنی اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی وفات 573 ہجری ہے، اور سمرقند کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ مسلکن یہ حنفی ہیں، اور اکابر احناف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین اس کتاب کے شارح ہیں۔ یہ متن کا ہوا۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ الحمدللہ المتواحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ وعلی آلہ واصحابہ
ہداۃ طریق الحق و حماتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اپنی ذات کی عظمت میں اور اپنی صفات کے کمال میں، جو پاک ہے عظمت کی صفتوں میں نقص اور اس کی علامات کی ملاوٹ سے، اور رحمت ہو اس کے نبی محمد پر جو تائید یافتہ ہیں روشن دلائل کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو راہ حق کے ہادی ہیں اور اس کے محافظ ہیں۔ اب ہم کچھ الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ خطبے کے اندر الحمدللہ المتواحد کے بعد بجلالی ذاتی ہی ہے اور وہ کمالی صفات ہے، جلال کی اضافت ذات کی طرف اور کمال کی اضافت صفات کی طرف، یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی جلال صفت ہے اور ذات موصوف ہے، کمال صفت ہے اور صفات موصوف ہے۔ اور المتقدس فی نعوت الجبروت کے اندر جبروت کے معنی کبریائی کے، بڑائی کے، عظمت کے، بلندی کے آتے ہیں۔ صاحب کتاب نے بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ سے اللہ کی صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ فرمایا، المتقدس فی نعوت الجبروت سے صفات سلبیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کی صفات تین بتین قسم کی بیان کی جاتی ہے۔ ایک صفات ذاتیہ جن کو صفات ثبوتیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد 7 بتلائی جاتی ہے، جیسے حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، ارادہ، کلام۔ اور بعض علماء 8 بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تکوین۔ صفات ذاتیہ وہ کہلاتی ہیں کہ اللہ کو ان صفات کے ساتھ متصف مانا جاتا ہے، اور صفات سلبیہ وہ صفات کہلاتی ہیں کہ اللہ سے ان کی نفی کی جاتی ہے، جیسے جواہر ہونا، مرکب ہونا، جسم والا ہونا۔ اور صفات افعال وہ کہلاتی ہیں کہ ان کی ازداد کے ساتھ بھی اللہ کو متصف مانا جاتا ہے، جیسے زندہ کرنا اور زندہ نہ کرنا، روزی دینا اور روزی نہ دینا۔ شوائب، نعوت کا جو لفظ آیا ہے نعت کی جمع ہے، اس کے معنی صفت کے آتے ہیں، اور شوائب شائبتن کے آتے ہیں، اس کے معنی آمیزش، ملاوٹ کے آتے ہیں، اچھی چیز میں بری چیز کو ملا دینا۔ مرسمات سمتن کی جمع، اس کے معنی علامت کے آتے ہیں۔ اور صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی جانب ہوتی ہے تو اس کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں۔ المؤید یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اس کے معنی تائید یافتہ، اور ساطع کے معنی ساطع معنی روشن، حجج یہ حجت کی جمع، اس کے معنی دلیل، اور بینات کے معنی بھی دلائل۔ آل سے مراد کیا ہے؟ اس میں 3 قول ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آل سے مراد بنو ہاشم کی اولاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہے، اور جو تیسرا قول ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آل سے مراد ہر مومن متقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا۔ اور اہل سنت والجماعت کے قول کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی آل کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کل مومن تقی، ہر مومن متقی میری آل ہے۔ اور اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، یا پھر یہ صحیب ان کی جمع ہے، جیسے اشراف شریف ان کی جمع ہے۔ اصحاب کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی ہوتا ہے، اور کسی بڑے عالم کے شاگردوں کو بھی اصحاب کہا جاتا ہے۔ خدات ہادی کی جمع ہے، اور حمات حامی کی جمع ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی آئندہ